ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا، اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کو اٹھانے سے مراد بھی بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ مضبوط علم والوں کو اٹھائیں گے اس دنیا سے، مضبوط علم رکھنے والے جو قرآن اور حدیثوں کو جاننے والے ہیں ان کو اٹھا لیں گے، ان کو اٹھا لیں گے۔ پھر کون رہیں گے؟ پھر وہ لوگ رہیں گے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں رہے گا، اور جب وہ لوگ رہیں گے تو لوگ باغ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت انسان ان لوگوں کے پاس آئیں گے، اور جب ان سے مسائل کو پوچھا جائے گا، مسائل ان سے پوچھے جائیں گے تو وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ چپ بھی نہیں ہوں گے، چپ اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ ناک کا مسئلہ آ جائے گا، وہ چپ ہونا بھی پسند نہیں کریں گے۔ پھر لوگ ان سے یہ نہ کہہ دے، حضرت انسان ان سے، ان بزرگان دینوں سے یہ نہ کہہ دے کہ تم تو امام صاحب ہو، تم فلاں صاحب ہو، تم بڑے اللہ والے ہو، لوگوں کی نظر میں تم نیچے نیچے کپڑے پہن رہے ہو اور اچھی داڑھی تم لگائے پھر رہے ہو۔ ہر داڑھی والا دیندار نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ قیامت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنا ہے، اور وہ کرنا کیسا ہے؟ ہم نے حدیث اور قرآن کریم کے علم کو سیکھنا ہے، اور اگر ہم تقویٰ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو تقویٰ بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا۔ اور کچا علم نہیں، پختہ علم ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ تھوڑا ہی علم ہو تو وہ بھی پکا ہونا چاہیے، جبھی ہم صحیح دین پر آ سکتے ہیں۔ آج ہمارے تھوڑا سا نماز پڑھنی آ گئی، اسی میں دیندار سمجھنے لگ گئے، اور شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ تو نمازی ہو گئے بھائی، اب کرنے کی ضرورت کیا ہے تجھے، تو ہی دین کا ٹھیکیدار ہو گیا، تو ہی دین کا ٹھیکیدار ہو گیا۔ ایسا نہیں، یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، انسان کے دل میں بات شیطان کی طرف سے آ رہی ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو مہلت دی تھی تو کہا تھا، شیطان نے یہ بات کہی تھی، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ تجھے دنیا میں تو اتار دیا، آپ نے مہلت بھی دی اور آپ نے مجھے دھتکار دیا بھی، اب میں تیرے اس راستے پر بیٹھوں گا جہاں بھی تیرے دین کا کام کیا جائے گا، جہاں بھی تیرے دین کو پھیلایا جائے گا، میں ہر اس راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے دین پر چلنے والے ہر انسان کو گمراہ کروں گا، اور یہاں تک کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دوں، ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دوں، ان کے دلوں سے ایمان کو کھسوٹ لوں۔ یہ شیطان نے کہی تھی بات۔ پھر آگے کہا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر شیطان نے کہا، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ نے فرمایا، میرے ان بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، میرے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہیں اور اس کے لائی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں، اس سے صحیح ربط ہے ہمارا، ان کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو تیری بات مانے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو بھی تیری بات مانے گا، جو تیری راستے پر چلے گا، جو تیری پیروی کرے گا، میں ضرور جہنم سے بھر دوں گا۔ اب جہنم کا جواب سنیے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ جہنم سے کہے گا، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟
کیا تو بھر گئی؟ جہنم کا جواب ہوگا حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ یا اللہ اور بھی ہے، جہنم اتنی بڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اگر انسان ایک برائی بھی کر رہا ہے، نماز بھی چھوڑ رہا ہے، دین کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور پھر دین پر کام کرنے والوں پہ انگلیاں بھی اٹھا رہا ہے اور وہ بھی جنت میں جانے لگے، تو اللہ نے جہنم بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟